ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ دوستو، ہم آپ کو ایک ایسے کنٹری کی سیر کروانے والے ہیں جو ہے تو ہمارے ہمسائے میں، لیکن ہمیں اس کے بارے میں معلومات نہ ہونے کے برابر ہے۔ کمزور بدن، نحیف جسم، بائک چلاتے، بچے اٹھاتے، سودا سلف لیتے، اپنی زبان میں شوں شوں کرتے، مریل مریل سے سانولے مرد و خواتین، پہلی نظر میں غذائی قلت کے شکار نظر آتے ہیں۔ ظاہر میں جتنے کمزور، اندر سے اتنے مضبوط، نرم مزاج اور خوش اخلاق۔ محنت ان کا ایمان ہے، مسکراہٹ ان کی گھٹی میں شامل ہے۔ اسی شرافت کا اٹھایا تمل ٹائیگر نے غلط فائدہ، بڑا پہنچایا اس کنٹری کو نقصان۔ یہ ایسا کنٹری ہے جہاں آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا تھا، یہاں بدھا کا دانت بھی موجود ہے، یہاں چاول سے پہلے سالن کا نام لینا ممنوع ہے۔ یہ ایسا کنٹری ہے جس کا ایک نہیں بلکہ دو کیپٹل ہے۔ اسپائڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو وش آت کے شوخس جو بھلی کرایا، بخیر راغلے، مرحبا، جی آئینو، خوش آمدید اور ویلکم۔ سری لنکا، اس کا آفیشیل نیم ہے ڈیموکریٹک سوشلسٹ ریپبلک آف سری لنکا۔ سری لنکا کو ہم کچھ ہی حوالوں سے جانتے ہیں کہ یہ ایک آئس لینڈ ہے، جہاں بھی جاؤ گے سمندر آپ کے ساتھ سفر کرے گا۔ سری لنکا نے اپنا پہلا کرکٹ ورلڈ کپ رانا ٹنگا کی قیادت میں پاکستان میں جیتا تھا۔ شاہد افریدی نے تیز ترین سینچری سری لنکا کے خلاف بنائی تھی، لیکن اس سے آگے کچھ معلوم نہیں۔ دوستو، سری لنکا شمالی بحر ہند میں ایک جزیرہ ملک ہے جسے پرل آف انڈین اوشین اینڈ ٹیئر ڈراپ آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے میپ پر نظر ڈالے تو ایسا لگتا ہے بحر ہند میں موتی پڑا ہے، اور اگر انڈین نقشے کے ساتھ دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہندوستان کی آنکھ سے آنسو نکل آیا ہے۔ یہی بات اسے دنیا بھر سے منفرد بناتی ہے۔ اس کے ساتھ کسی کنٹری کی زمینی سرحد نہیں لگتی۔ اگر سری لنکا کے ساحل سمندر کے چاروں طرف چکر لگائیں تو 1340 کلومیٹر کا ساحل سمندر بنے گا۔ دوستو، سری لنکا کا کیپٹل سری جے وردھنے پورا کوٹے سری لنکا کا پارلیمانی دارالحکومت ہے، جبکہ کولمبو ایگزیکٹو اور جوڈیشل کیپٹل ہے۔ یہ دونوں ٹوین سٹی ہیں۔ ناظرین کرام، تمل ٹائیگر نے سری لنکا کی کل آبادی کے 75% سنہالیوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ تمل ٹائیگر کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس تنظیم نے ایک سری لنکن صدر سمیت انڈیا کے راجیو گاندھی کو خودکش حملے میں ہلاک کر دیا تھا۔ تمل ٹائیگر کا تفصیلی ذکر آگے آئے گا۔ سری لنکا کا سب سے بڑا اور تجارتی مرکز کولمبو سٹی ہے۔ کولمبو ایک مصروف اور روشن شہر ہے جو اپنے اندر جدید طرز زندگی کے علاوہ قدیم تہذیبی آثار بھی سموئے ہوئے ہے۔ کولمبو ایک قدیم شہر اور تجارتی بندرگاہ ہے۔ شہر کی آبادی تقریباً 8 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ سن 1505 میں واسکو ڈے گاما کی سربراہی میں پرتگالی یہاں وارد ہوئے اور انہوں نے اس کو کولمبو کا نام دیا۔ یہ شہر نمبروں میں تقسیم ہے۔ مجموعی طور پر یہاں 16 کولمبو ہیں۔ جو پہلے نمبر پر ہے وہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ علاقہ اور مہنگا علاقہ ہے، اور جو 16ویں نمبر پر آتا ہے وہ سب سے کم ترقی یافتہ اور سستا علاقہ ہے۔ کولمبو کا قدیم ترین کاروباری مرکز پٹا مارکیٹ ہے۔ پٹا بازار کے بغیر کولمبو کا سفر ادھورا تصور کیا جاتا ہے۔ دنیا کے اکثر شہر رات بھر جاگتے ہیں، لیکن کولمبو ان میں سے نہیں۔ کولمبو جلدی سو جانے والا شہر ہے۔ یہاں کار کی سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ نہ لینے کا جرمانہ 25,000 ہے۔ لبے سڑک عمارتیں، کمرشل زون، ہوٹلز، کسینو، شاپنگ مالز اور دیگر چھوٹے بڑے سٹور نظر آتے ہیں۔ اناناس سری لنکا کی ایک بڑی پیداوار ہے، اس لیے سستی ملتی ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے۔ بدھا بائیوگرافی، سری لنکا کیونکہ بدھ اکثریت کا حامل کنٹری ہے، اس لیے شہر کے ہر خاص و عام مقام پر بدھا کا مجسمہ نصب دکھائی دیتا ہے۔ گوتم بدھ کو بدھا اور بدھ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام سدھارتھ تھا۔ یہ 563 قبل مسیح پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک ریاست کے راجا تھے۔ یہ علاقہ اب موجودہ نیپال میں شامل ہے۔ گوتم جب پیدا ہوئے تو نجومیوں نے اس کے باپ کو بتایا، رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا۔ گوتم بچپن سے ہی زبان کے میٹھے اور دل کے نرم تھے۔ جب بڑے ہوئے تو دنیا کے کئی خطوں کا سفر کیا، جہاں گے لوگ ان کے پیروکار بنتے گے۔ گوتم بدھ کے فلسفے کے مطابق انسان اس لیے دکھی ہوتے ہیں کہ وہ دنیاوی چیزوں سے دل لگا لیتے ہیں۔
بدھا کا مشورہ تھا کہ ہر انسان کو اپنے ضمیر کی پیروی کرنی چاہیے، دوسروں سے ہمدردی سے پیش آنا چاہیے، کچھ بھی مستقل نہیں ہے۔ بدھ مت میں مرنے کے بعد سزا کا کوئی تصور موجود نہیں، اسی لیے بدھ مت میں جنت اور جہنم کا بھی کوئی تصور موجود نہیں، اور یہ تمام باتیں ان کے نزدیک انسانی ذہن اور دل کا فطور ہیں۔ گوتم بدھ کو بدھ مت مذہب کے بانی مانا جاتا ہے۔ سری لنکا امیزنگ فیکٹس۔ اب آپ کو اس کے امیزنگ فیکٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایڈم برج، ناسا کی سیٹلائٹ تصاویر میں ہندوستان اور سری لنکا کے مابین چونے کے پتھروں کا ایک پل نظر آتا ہے، اسے آدم برج کہتے ہیں، اور سائنٹسٹوں کے مطابق یہ ہزاروں سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ ایلیفینٹس، پہلے دنیا کے ہاتھیوں کی بہت بڑی تعداد سری لنکا میں تھی۔ حالیہ دنوں میں سری لنکا کے ہاتھیوں کی آبادی میں 65% کمی واقع ہوئی ہے۔ کینڈی شہر میں ہاتھیوں کی بھرمار ہے اور سیاح ہاتھیوں کو دیکھنے کے لیے وہاں بطور خاص جاتے ہیں، جس میں زیادہ تر چین، UK، امریکہ، کینیڈا، اٹلی کے لوگ شامل ہیں۔ رائس بفور کری، چاول اور سالن سری لنکا میں ایک اہم ڈش ہے۔ اسے کیلے کے پتے پر رکھ کر ہاتھ کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے۔ اسے رائس اینڈ کری کہتے ہیں۔ اسے آپ الٹا نہیں کہہ سکتے، یعنی آپ سالن کا نام پہلے چاولوں سے نہیں لے سکتے۔ سری لنکا دنیا کا پہلا کنٹری ہے جہاں سب سے پہلے ایک فیمیل پرائم منسٹر منتخب ہوئی تھی۔ سری لنکن زبان سے زیادہ سر ہلا کر ہاں یا نہ میں جواب دینا پسند کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہوں گے سری لنکا کا قومی کھیل کرکٹ ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ سب سے مشہور کرکٹ ضرور ہے، لیکن اس ملک کا قومی کھیل والی بال ہے۔ ملک میں آبشاروں اور دریاؤں کی بدولت ملک کی ضروریات کی بجلی 50% ہائیڈرو پاور کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ سری لنکا کی لارجسٹ ایکسپورٹ ٹی ہے۔ چائے پانی میں ابالے گئے صرف چند پتوں کے ذائقے کا نام نہیں ہے، بلکہ حلق میں اترتے یہ چند گھونٹ دنیا کی تمام تہذیبوں کا مشترکہ ورثہ ہے۔ چائے کی کاشت سطح سمندر سے جتنی بلند ہوگی، اس میں ذائقہ کا معیار اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ چائے کے کھیت ڈھلوانوں پر بنائے جاتے ہیں تاکہ ان پر پانی زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے۔ دنیا میں پانی کے بعد سب سے زیادہ جو مشروب پیا جاتا ہے وہ چائے ہے۔ چائے کا اصل خالق چین ہے، وہ اس وقت چائے پیدا کرنے والے ممالک میں پہلے نمبر پر ہے۔ سری لنکا دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ دار چینی کو پوری دنیا جانتی ہے، ایشین کھانوں کا لازمی جزو ہے۔ دنیا کی 90% دار چینی سری لنکا سے ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ یہاں لٹریسی ریٹ 92% ہے، جو جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ ہے۔ سری لنکا میں 20 یونیورسٹیاں ہیں۔ سری لنکا کا قومی پرچم دنیا کے قدیم ترین جھنڈوں میں سے ایک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سنہری شیر والا یہ پرچم سری لنکا کے پہلے بادشاہ نے اڈاپٹ کیا تھا۔ 1815 میں برطانوی سامراج نے اس کی جگہ اپنا جھنڈا لہرایا۔ اپنی تلوار رکھنے والا سنہری شیر والا فلیگ 1948 میں آزادی حاصل کرنے کے بعد دوبارہ متعارف کرایا گیا۔ دوستو، مس سری لنکا کو تاج پہنا کر یہ کہتے ہوئے واپس لے لیا گیا کہ تم طلاق یافتہ ہو۔ ٹورزم، سیاحت کے لیے 12 مہینے موسم ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ سڑکیں زیادہ کشادہ نہیں ہیں، لیکن معیار اور صفائی سری لنکا میں نصف ایمان ہے۔ اسی لیے سڑک ہو یا گلیاں، زندگی کا کوئی شعبہ ہو، صفائی کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں صرف ہاتھ کی صفائی پر توجہ ہوتی ہے۔ ٹاپ سائٹس ان سری لنکا: ایڈم پیک، آدم کی چوٹی جسے سری پادا بھی کہا جاتا ہے، ملک کا سب سے مقدس ترین پہاڑ ہے۔ افسانوی اور مذہبی نظریات میں کھڑا ہے۔ سری لنکا میں عیسائی اور مسلمان یقین رکھتے ہیں کیونکہ آدم علیہ السلام کو عدن سے جلا وطن کیا گیا تھا۔ عدن جنت کو کہتے ہیں جہاں آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تھا۔ جہاں پہلا قدم پڑا وہاں پاؤں کا نشان بن گیا۔ بدھسٹ کا ماننا ہے بدھا کے پاؤں کا نشان ہے، تامل ہندوؤں کا خیال ہے کہ یہ شیوا کا نقش قدم ہے۔ دنیا بھر سے لوگ ہاتھوں میں موم بتیاں لیے یہاں پاؤں کا نشان دیکھنے آتے ہیں۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے 5 سے 7 گھنٹے پیدل چل کر پہنچنے میں لگتے ہیں۔ نوارا ایلیا سری لنکا کا دیومالائی علاقہ ہے جسے پریوں کا دیس بھی کہا جاتا ہے۔ سنا ہے یہاں بہاریں پھول برساتی ہیں، الگ رنگت، جدا تہذیب، ہزاروں میل کے فاصلے، مگر احساسات میں قدرتی یک رنگی، سیاہ بلندی سے گرتی آبشاروں کی برستی پھوار، الفاظ سے ماورا منظر جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں ایک خوبصورت ریسٹوران ہے، اسے اس طور سے بنایا گیا ہے، آبشار کو جانے کے لیے اس کا داخلی دروازہ استعمال کرنا
پڑتا ہے۔ ریسٹورانٹ کے داخلی دروازے سے انٹر ہوتے ہی سیاہ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک بزنس ٹیکٹس ہے۔ ٹیمپل آف دی ٹوتھ سری لنکا کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی سائٹ میں سے ایک ہے۔ یہاں بدھا کا ایک دانت رکھا گیا ہے۔ یہ بدھسٹ کی ایک مقدس ترین سائٹ ہے جہاں سالانہ فیسٹیول منعقد ہوتا ہے، جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے بدھسٹ یہاں کا سفر کرتے ہیں۔ سیگیریا یا سنہگری ایک قدیم چٹان ہے جو وسطی صوبے کے نادرن متالی ڈسٹرکٹ میں واقع ہے۔ اس جگہ کو کنگ کیشیاپا نے اپنے نیو کیپٹل کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے چٹان کی چوٹی پر اپنا محل تعمیر کیا اور اس کے اطراف کو کلرفل فریسکو سے سجایا۔ سینٹر میں شیر کا گیٹ وے بنایا۔ اس کا یہ نام اسی وجہ سے دی لائن راک کہلانے لگا۔ بادشاہ کی موت کے بعد اسے 14ویں صدی تک بدھ مت خانقاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ آج اسے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کر دیا گیا ہے۔ تامل ٹائیگرز 70 کی دہائی کے آخر میں اس کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس تنظیم کے ذریعے سری لنکا کو کمزور کر کے قبضہ کرنے کا پلان تھا۔ یہ اتنے طاقتور ہوتے گئے کہ انہوں نے ایک انڈین وزیر اعظم اور ایک سری لنکن صدر کو بھی مار دیا۔ آپ کو یاد ہوگا 96 کے ورلڈ کپ کے کچھ میچ آسٹریلیا اور دیگر ممالک نے تامل ٹائیگر کی وجہ سے سری لنکا میں کھیلنے سے انکار کر دیا تھا۔ 2006 میں پاکستانی سفیر پر تامل ٹائیگر نے حملہ کیا تو پاکستان نے سری لنکا کی اپیل پر ان کی ہیلپ کرنی شروع کی۔ مئی 2009 میں تامل ٹائیگر کے خلاف آپریشن فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوا۔ 19 مئی کو تامل ٹائیگر کا سربراہ پربھاکرن کو مار دیا گیا۔ صرف وہی نہیں مارا گیا بلکہ پوری دہشت گرد تنظیم کا جڑ سے صفایا کر دیا گیا۔ فوجی آپریشن کے اختتام پر سری لنکا کی سرکار کی طرف سے یہ پیغام جاری کیا گیا کہ سری لنکا کی حکومت اور اس کے عوام پاکستان کو اپنا وہ حقیقی دوست سمجھتے ہیں جس کی ہمیں جب بھی ضرورت پڑی وہ ہمارے ساتھ کھڑا نظر آیا، جس کی وجہ سے آج سری لنکن آرمی کی ہائی کمانڈ میں شاید ہی کوئی ایسا افسر ہو جس نے پاکستان سے عسکری تربیت نہ حاصل کی ہو۔ سابقہ آرمی چیف سرات فنیسکا بھی پاکستان سے تربیت یافتہ ہیں، جو تامل ٹائیگر کے خلاف فیصلہ کن آپریشن کے موقع پر فوج کے سربراہ تھے۔ محترم ناظرین کرام، اس کی کرنسی سری لنکن روپیز ہے جو پاکستانی 80 پیسوں اور انڈین 38 پیسوں کے برابر ہے۔ ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے آدھا گھنٹہ آگے ہے۔ سری لنکا کا انٹرنیشنل کالنگ کوڈ +94 ہے۔ چین نے سری لنکا کے تجارتی دارالحکومت کولمبو میں 270 ہیکٹر پر پورٹ سٹی پروجیکٹ میں $1.4 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے۔ سری لنکا ٹرانسپورٹیشن ملک میں 18 ایئرپورٹ ہیں، 3 ایئر لائن اور 34 ایئر کرافٹ رجسٹرڈ ہیں۔ 1,15,000 کلومیٹر پختہ سڑکیں ہیں۔ ویسے تو پورے ملک میں ساحل ہے لیکن سب سے بڑی بندرگاہ کولمبو کی ہے جہاں 96 چھوٹے بڑے جہاز موجود ہیں۔ پورے ملک میں 1562 کلومیٹر ریلوے لائن موجود ہے۔ کولمبو کے ساحل کے ساتھ ریلوے لائن بچھی ہے جہاں سری لنکا کے مختلف شہروں میں جانے کے لیے ہر 8 گھنٹے بعد ریل گاڑی نکلتی ہے جو مسافروں سے کھچا کھچ بھری رہتی ہیں۔ سری لنکا کی آفیشیل لینگویج سنہالا اور تمل ہے۔ سری لنکا میں 75% آبادی سنہالی نسل، 11% سری لنکن تمل، 10% موروز، 4% انڈین تمل ہیں۔ سری لنکا کا سرکاری مذہب بدھزم ہے جو ملکی آبادی کا 70% ہے۔ 12% ہندو، 10% مسلم، 7% مسیحی، باقی دیگر مذاہب کے لوگوں کی ہے۔ سری لنکا کا کل رقبہ 65,610 کلومیٹر ہے۔ یہ دنیا میں 120ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اس کا ہائیسٹ پوائنٹ 2,524 میٹر بلند ہے۔ سری لنکا کی کل آبادی 2,30,45,000 کے قریب ہے اور آبادی کے لحاظ سے 58ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ ملک کی 41% آبادی نوجوان ہے۔ صرف 19% شہروں میں، 81% آج بھی دیہات میں رہتی ہے۔ یہاں اوسط عمر 78 سال ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔